حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا عقیدہ کیسا نہ بنے. میرے بہت کام ادھر سے ہی ہوتے ہیں. میرا عقیدہ تمہارے بھی نبی میرے کو یہ خصوصیت نہیں ہے، لیکن تمہارے طرف سے کمی ہے، تم زیادہ توجہ نہیں دیتے ان پہ عقیدہ. دیکھ لو میں آگے کہ آپ کو کیا بناؤں. اتنا کرم ہو گیا ادھر سے ہوا نا. کرتا خدا لیکن وسیلہ تو وہ بنے نا. ہاں تو یہی ہے اور کیا. جو ظاہر ہے یہ ایسے نہیں. جب ان پہ عقیدہ کیا، ان کا درود شروع کیا، اس سے سب کچھ ہو گیا بغیر وسائل کے. ہاں ایسے مجبی لوگ زندہ جو مجھے جانتے ہیں جی. واللہ صحیح بات. تو اتنا میں پہ کروں. یہاں بیٹھتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ میں ان کو کیا سناؤں. خود ہی باتیں نکلتی ہیں. پھر حیران ہو جاتا ہوں. یہ کچھ کہتے ہیں کہ کام ہو جاتا ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا ہے. تھوڑی سی دعا کرتا ہوں یا کوئی کہتا ہو گیا شیخ صاحب ہدیہ لو، یہ لو. تو یہ ان پر عقیدہ کیا سارا کچھ ہو گیا. تو میں کیا ان کی غلامی کی ڈگری میں لگا. غلامی ان کی انہوں نے رحمت کر دی. چلو خیر ہے تم پر بھی رحم کرتے ہیں. تو اتنا رحم ہے اتنا رحم ہے اتنا رحم ہے. تو یہ ہمارے تمہاری طرف سے کمی ہے. تم کو رزق چاہیے رزق ملے گا. تم کو جو کچھ چاہیے ملے گا. وہ تمہارے وسیلہ ہر چیز میں بن سکتے ہیں. کوئی اور ایسا نہیں ہر چیز میں وسیلہ بنے. تمہارے آخرت کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، تمہاری بیماریوں کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، تمہارا رزق کشادہ وسیلہ بن سکتے ہیں، تمہیں دشمن سے نجات دینے میں وسیلہ بن سکتے ہیں. کس چیز میں وہ زبردست نہیں ہے تمہارا وسیلہ نہیں بن سکتا. یہ عالمین کو جو رحمت العالمین کہا ہے، اس کا مطلب عالمین کی ساری حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ شعر کیا، اللہ دو جہاں کا خالق، وہ اس کے حکم سے ہر چیز کے مالک، اللہ کے حکم سے. تو یہ جو میں باتیں کرتا ہوں لوگوں کو کہتا ہے تم وظیفوں میں لگ جاؤ، نمازوں میں لگ جاؤ، جو آقا کی زبان پاک سے نکل کو اہمیت دو. نہیں بھی ہوتا تو اپنے کو کوسو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم سے کمی ہے. لاپرواہی مت کرو. اگر وہ رحمت کی نظر کریں گے تمہارے ساتھ معجزے ہوں گے، تمہاری دنیا بھی بنے گی آخر. تم یہ نہ دیکھو حالات ایسے ہیں. حالات اپنی جگہ ہیں لیکن خدا کا حکم اور نبی کا وسیلہ سب چیز کو ہٹا دیتا ہے. واللہ میرا تجربہ نہیں کہتا، تجربے سے بھی زیادہ مجھے پتہ ہے نا. تو میں اسی لیے کہ جن کو لگاتا ہوں لگ جاتے ہیں، ان کے بھی کام بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں ہو جاتے ہیں جی. ایک دو تین ایسے نایا کہ وہ نہ ہونے والے تھے، اس کا عقیدہ ہو گیا. بس وہ کہتا اب نمازیں 5 وقت کی جماعت سے اور یہ وظیفے نہیں چھوڑوں گا. عقیدہ کرو. تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، سب حل ہو جائیں گی. تم محنت کرو گے ٹھیک ہے، وہ بھی وسیلہ ہے، لیکن تمہاری محنت بظاہر ہوگی. آقا جی نظر کرم کریں گے خود ہی حل ہوں گے. بس بہانہ. آقا جی حکمت سے کام کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے ہیں، حکمت سے کرتے ہیں. شفا اللہ سے آتی ہے، ان کے ذریعے سے آتی ہے. لیکن ان کی طرف سے جیسے تم دعا ہوگا، وہی دوا تم کو شفا نہیں دیتی، وہ دوا لا علاج بیماری کو بھی شفا دے گی. اب تم کو سمجھ نہیں آئے گی اس دوا سے شفا ہوئی ہے، اس سے تو نہیں ہوتی تھی. اس کے پیچھے نبی کریم کی نگاہ کرم ہے. انہوں نے اس بات کو چھپا دیا اس بات میں کہ تم یہ دوائی سے نہیں ہوا، ادھر سے ہوا. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں یہ عقیدہ بہت بڑی زبردست. تمہاری یہ حکومت اللہ کی دنیا میں بس. اور اللہ نے حکومت نے اپنا جون سا ہے، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، اب نبی کریم کو رکھا ہوا رحمت للعالمین. تو سب کچھ ہوگا. کر کے دیکھو، ہوگا نہ ہوگا دیکھو ہوتا ہے. ایسے لوگ جڑتے زیادہ سے نہیں جڑتے ہیں. ذکر اذکار نماز سے جاؤ، ان کو پہلے بھی آتی ہے، لیکن جب عقیدہ یہاں سے بنا کے جانتے ہیں نماز روزے تو وہی ہوتے ہیں ذکر لا الہ. وہ جب عقیدہ ان کا بنتا ہے کہتے ہیں ہمارے کام ہونے شروع ہو گئے. میں نے کوئی نئی لا الہ الا اللہ لانی ہے، کوئی نیا ذکر ہے. وہی چیزیں الفاظ کا فرق ہوگا بس، اور کیا ہے. حقیقت وہی ساری. لیکن اس میں جو میری طرف سے اضافہ ہے، میں لوگوں کے عقیدے بناتا ہوں نبی کریم کا، کہ تم عقیدہ مضبوط کر. پھر لا الہ الا اللہ پڑھ کے دیکھو. تم ان پہ عقیدہ مضبوط کرو، پھر تم دروشی پڑھ کے دیکھو.